اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہو۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا اے انسان، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ہر روز اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، کیونکہ یہ زندگی مرنے تک ایک جنگ ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اختلاف ڈٹ کر کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ مسکرائیں اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجیے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔
اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے گا۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں لفظوں سے، لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ بے شک ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر مختصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ رشتے ضرورت کے ہو تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ ہمارے سماج میں عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔